اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال اور جائز کاموں میں جو کام ناپسند ہے وہ کام طلاق ہے۔ کہ طلاق دینے کا سنت طریق یہ ہے کہ اس حالت میں طلاق دی جائے جب حقوق زوجیت ادا نہ کیے ہوں، مخصوص ایام جو ہیں ان کے اندر طلاق نہ دی جائے، اور ایک طلاق دینے کے بعد پورے 3 ماہ شریعت نے جو طریقہ واضح کیا اس کے مطابق انتظار کیا جائے۔ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، فرمایا لوگو یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، بس ان کو توڑنے کے قریب نہ جاؤ۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بحمد اللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت 229 جو ہے اس کی تفسیر پاک بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ان آیات میں طلاق کے مسائل جو ہیں ان کو ارشاد فرما رہے ہیں اور امت مسلمہ کی جو خانگی مسائل ہیں، جو گھریلو مسائل ہیں، ان میں طلاق کا مسئلہ ہے اس کو قرآن مجید میں بہت ہی تفصیل اور ڈیٹیل میں اس کو ارشاد فرمایا گیا۔
اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق جو ہے یہ 2 مرتبہ ہے۔ طلاق کتنی بار ہے؟ 2 مرتبہ۔ 2 بار۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، 2 بار طلاق کے بعد یا تو دستور اور قانون کے مطابق روک لینا ہے، او تسریح بإحسان، تو یا حسن سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دینا۔ طلاق فرمایا 2 بار طلاق دینے کے بعد یہ صورت ہے تمہاری کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو دستور رواج اور قانون کے مطابق اس کو روک لینا ہے، یعنی زوجہ کو، بیوی کو، وائف کو، او تسریح بإحسان، اور اگر اس کو روک لینے کا تمہارا ارادہ نہیں بنا تو پھر حسن سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دینا۔ اس آیت کریمہ کے حصہ سے یہ چیز واضح ہے کہ جو طلاق جس کے بعد بیوی کو روکا جا سکتا ہے، اور وہ طلاق جس کے بعد رجوع جو ہے وہ کسی صورت میں کیا جا سکتا ہے، وہ طلاقیں صرف 2 ہیں۔ وہ طلاقیں کتنی ہیں؟ صرف بولی کتنی ہیں؟ صرف 2 طلاقیں، کہ جس کے بعد یہ گنجائش اور یہ سہولت اور یہ اویلیبلٹی موجود ہے کہ اس کو یا تو بندہ روک لے اپنی وائف کو، اور اگر پھر بھی روکنے کا ارادہ نہیں بنا تو پھر اس کو حسن سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دے، پھر حسن سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دے۔ طلاق جو ہے ہمارے دین میں اس کو ویلڈ کیوں کیا گیا، اس کی گنجائش کیوں رکھی گئی؟ اس لیے یہ گنجائش رکھی گئی اور یہ سہولت رکھی گئی جبکہ اس دور میں جب قرآن مجید کی یہ احکام نازل ہو رہے تھے، دنیا انتہائی ان بیلنس تھی۔ ایک طرف کچھ مذہبی طبقات ایسے تھے کہ جن میں طلاق کا کنسپٹ ہی موجود نہ تھا، کہ جس عورت اور مرد کا نکاح ہو گیا وہ عورت اگرچہ کسی ظلم اور جبر کا شکار بھی ہو تو طلاق کی کوئی گنجائش اور رعایت اس کے اندر موجود نہ تھی۔ دوسری طرف عرب کے ہاں یہ بھی کلچر تھا کہ وہ لا تعداد مرتبہ طلاق دے دیا کرتے ہیں، ایسا کلچر بھی اس معاشرے اور کمیونٹی میں موجود تھا کہ ایک مرد ایک عورت کو 100 مرتبہ بھی طلاق دے دیتا، یعنی ایک مرتبہ ایک طلاق دی، پھر جو اس کی عدت ہے اس کے آخر پہ جا کے پھر اس سے ایک مرتبہ رجوع کر لیا، پھر اگلی کئی ماہ تک اس کے حقوق ادا نہ کیے، پھر جا کے اینڈ پہ طلاق دے دی، اور پھر اگلی عدت سے آخری دنوں میں پھر جا کے رجوع کر لی۔ اس طرح وہ کئی مرتبہ جو تھے وہ ان گنت مرتبہ، لا تعداد مرتبہ، ان کاؤنٹیبل ٹائمز وہ طلاق دے دیتے اور رجوع جو ہے وہ بار بار کرتے ہیں۔ یہ وہ ان بیلنس معاشرے تھے اور ان بیلنس سوچیں تھیں کہ جس کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی طرف بھیجا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات اور وحی کی صورت میں ایسا اعلیٰ نظام انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ جس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے سب سے زیادہ آسان تھا،
اور جس میں عورتوں اور مردوں کے حقوق سب سے زیادہ ان کا دھیان رکھا گیا تھا۔ اسلام نے طلاق کو لمیٹڈ کیا صرف 3 مرتبہ میں۔ کتنی مرتبہ میں؟ 3 مرتبہ۔ اور عورت کو اس عظیم ظلم سے بچا لیا کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم اور جبر کو سہتے ہوئے بھی جس کو جو تھی وہ طلاق کی جو تھی یہ سہولت موجود نہ تھی، اور دوسرا اس کا حق یوں بھی پامال ہوتا تھا کہ اس کو کئی مرتبہ طلاق دی جاتی، کئی مرتبہ اس سے رجوع کیا جاتا، اور اس طرح اس کے حقوق کی مسلسل حق تلفی جو ہے وہ کی جاتی۔ اسلام نے اس کے لیے کنڈیشنز واضح کی اور میکسیمم طلاق کا حق کتنی مرتبہ رکھا؟ 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ رکھا؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ طلاق کا حق رکھا میکسیمم۔ مگر اس کے باوجود سنن ابی داؤد شریف میں جو حدیث پاک کی معتبر کتب کے اندر شامل ہیں، کم سے کم 2 روایات ایسی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ آپ عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال اور جائز کاموں میں جو کام ناپسند ہے وہ کام طلاق ہے۔ یعنی بے شک دین کے اندر یہ حلال ہے، شریعت میں یہ جائز ہے، اور حلال کام اللہ کو ناپسند نہیں ہوتا۔ اب بات کو سمجھیں، یعنی حلال وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، مگر فرمایا حلال کاموں میں جو کام اللہ کو ایک ناپسند کام ہے، جو ہے حلال مگر ناپسند ہے، وہ کام جو ہے وہ طلاق دینا ہے۔ ارشاد پاک کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی امت جو ہے وہ ممکن حد تک، میاں اور بیوی وہ ممکن حد تک کوشش کریں کہ اپنا آپس میں کئی نا اتفاقیوں کے باوجود وہ آپس میں نباہ کرتے رہیں، آپس میں اپنے جو ہے وہ تعلق اور ریلیشن جو ہے اس کو قائم اور دائم رکھیں جتنا ان کے لیے ممکن اور میولی اور پاسبل ہو سکے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید نے اس کی اہمیت کو یوں بھی واضح فرمایا، سورہ النساء میں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں ناپسند کرو، کسی وجہ سے تم انہیں ڈس لائک کرو، کسی وجہ سے تم ان کو پسند نہ کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو مگر اللہ اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائی کو اور خیر کثیر کو اس میں رکھ دے۔ یعنی فرمایا خالی ڈس لائک ہونے کی بنا پر بھی نکاح کی تعلق کو توڑو نہ، نکاح کی تعلق کو توڑو نہ۔ یہ بڑی عظیم فلسفی اور بڑی عظیم حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور مسلمانوں کو اس میں ارشاد فرمایا۔ یہ دیکھیے کیسے الفاظ میں فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پہلی چیز یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے نیک سلوک کرو، اپنی بیویوں سے نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک رکھو ان کے ساتھ۔ پھر فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ڈس لائک کرو، اگر تم ان سے کراہت کرو، اگر تم ان کو کسی عادت کی بنا پہ ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا یہ عین ممکن ہے کہ تم تو ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو۔ یہ بات ذرا میں اس کو تھوڑی تفصیل میں جو ہے وہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے ذرا۔ فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو۔ تمہاری عقل، تمہارا فہم، تمہاری سوچ اس بات کی طرف جائے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ بندہ اچھا نہیں ہے،
اور اس کی کسی عادت کو تم ڈس لائک کرو، تو یہ چیز ذہن نشین کر لو کہ تم اور تمہاری عقل جو ہے، تم کوئی دنیا میں عقل کل نہیں ہو۔ اب بات کو سمجھ کر فالو کر رہے ہیں؟ یہ ایسا نہیں کہ دنیا کی ہر بات تمہارے ذہن میں ہی آ گئی اور جو تم سوچتے ہو، جو تم ارادہ رکھتے ہو، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور جو تمہاری تھنکنگ پاور ہے وہ دنیا میں سب سے بڑھا دی گئی ہے، اور جو تمہارا انالیسس ہوتا ہے وہ انالیسس سب سے اچھا اور سب سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اور میں یہ عین ممکن ہے تم ایک چیز کو ڈس لائک کرو، تم ایک چیز کو ناپسند کرو، تم ایک بندے کو ناپسند کرو۔ فَعَسَىٰ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور فرمایا یہ عین ممکن ہے تم تو اس بندے کو، اس بیوی کو ناپسند کر رہے ہو، مگر اللہ اس میں جو ہے وہ عظیم خیر اور برکت کو رکھ دے۔ سو خالی اپنے ڈس لائک ہونے کی بنا پر بھی اس تعلق کو توڑو نہ۔ ان دین کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ جس مرد اور عورت کا نکاح ہو گیا وہ ممکن حد تک اپنے نکاح کو نبھائیں، وہ ممکن حد تک اپنے نکاح کو نبھائیں، مگر پھر بھی ایک انسانی زندگی ہے، اس کے کئی تقاضے ہیں جو بعض اوقات نکاح کے بعد مرد اور عورت جو ہے وہ پورے نہیں کر پاتے۔ اب مسلسل کوششوں کے باوجود اگر وہ ان حقوق کو پورے نہ کر پائیں، پھر دین نے طلاق کا ایک رستہ بھی رکھا، تاکہ جس بندھن کو نبھایا نہیں جا سکتا، جس ریلیشن اور تعلق کو توڑ چڑھا نہیں جا سکتا، تو بادل ناخواستہ یا ایسی صورت میں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق بھی پورے نہ کریں اور کئی مہینے اور کئی سال جو ہے وہ آپس میں بندھے بھی رہیں اور لڑتے اور جھگڑتے بھی رہیں اور ایک دوسرے کو ناپسند بھی کرنے کی بنا پر انسانی سرشت اور فطرت کی وجہ سے کہیں راہ راست سے ہٹ نہ جائیں، اس لیے دین نے ایک طلاق کا آپشن بھی رکھا۔ اب ارشاد کیا فرمایا الطلاق مرتان، وہ طلاق جس کے بعد بندہ اپنی زوجہ کو روک سکتا ہے، وہ طلاق صرف 2 بار ہی ہے۔ وہ کتنی بار ہے؟ وہ صرف 2 بار ہی ہے۔ تیسری طلاق کا ذکر اس سے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا یا تو اس کے بعد تم چھوڑ دو نہ، یا تو اس کے بعد تم اپنے پاس جو ہے اسے رکھ لو عرف کے مطابق، دستور کے مطابق، یا اس کو اپنے پاس روک لو۔ اگر روکنا نہیں چاہتے 2 طلاق کے بعد پھر کیا کرو؟ او تسریح بإحسان، یا پھر اسے نیکی اور احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پھر اسے چھوڑ دو۔ چھوڑنا بھی ہے تو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑنا، گالی گلوچ کر کے، برا بلا کر کے، اس کے عیوب کو بیان کر کے نہیں چھوڑنا۔ چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑنا۔ طلاق جو دینے کا طریق ہے، جو طلاق دینے کا سنت طریقہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو اپنے دائرہ کار میں اپنی اولادوں کو، دوست احباب کو ان چیزوں کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے تاکہ علم دین آگے بڑھے۔ طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ جس کے بعد روکا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سنت طریق یہ ہے طلاق دینے کا، اگر کوئی شخص طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اپنی عورت کو، اپنی زوجہ کو ان دنوں میں طلاق دے جبکہ اس کی حالت طہر ہو، پاکیزگی کی حالت ہو، اس کے مخصوص اور خاص دن جو ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، اس کی حالت پاکیزگی ہو، مگر اس حالت پاکیزگی میں جس میں وہ طلاق دینا چاہتا ہے، اس نے جو حقوق زوجیت ہیں وہ ادا نہ کیے، اپنی بیوی کی قربت اختیار نہ کیا، اس کے حقوق ادا نہ کیے ہم، جس طہر کی حالت میں، جس پاکیزگی کی حالت میں، اس کے مخصوص ایام کے بعد، ایک تو حالت مخصوصہ میں یعنی مخصوص اسپیشل ڈیز جو ہیں اس کے، ان میں طلاق نہ دے، ان میں طلاق نہ دے، اور پھر اس کے خاص ایام گزرنے کے بعد جب اس کے پاکیزگی کے دن آئیں تو ان دنوں میں اس نے حق قربت بھی ادا نہ کیا ہو، حق قربت بھی ادا نہ کیا ہو،
تو اس حالت میں اس کو ایک طلاق دے. کتنی طلاقیں دے؟ ایک طلاق دے صرف. اور 1 مہینہ انتظار کرے. ایک طلاق دے اور کتنی دیر انتظار کرے؟ 1 مہینہ انتظار کرے. اس کے بعد پھر اس کے مخصوص ایام آئیں، پھر اس کی حالت طہارت ہو، پھر وہ پاکیزہ ہو جائے، پھر اس سے قربت نہ کرے. بلکہ پہلے اس کو سمجھ لیجئے تاکہ چیز ہے وہ بڑھانے اور مکس نہ ہو. ایک مرد نے اپنی ایک عورت کو طلاق دی، اس کی ایسی حالت میں جب وہ پاکیزہ تھی اور اس مہینے میں اس نے اس کا حق زوجیت بھی ادا نہیں کیا، اس نے ایک طلاق دے دی. اب پچھلی آیت کریمہ کی روشنی میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جنرلی طلاق کی عدت جو ہے وہ کتنی مدت ہے؟ 3 ہے. وہ پھر 1 ماہ اس کا جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، پھر اس نے طلاق نہ دی، پھر دوسرا ماہ مکمل ہوا، پھر طلاق نہ دی، پھر تیسرا ماہ مکمل ہوا، اس نے مزید طلاق نہ دی. جب اس کے 3 پیریڈ اس طرح گزر گئے تو اس کے بعد اس عورت کو ایک طلاق جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور اس عورت سے رجوع کرنا جو ہے وہ نکاح کے ذریعے جائز ہو جائے گا. وہ نکاح کے ذریعے جائز ہو جائے گا، یعنی اس کو کہتے ہیں اس کو طلاق بائن پڑ گئی. اس دوران اگر ان کا رجوع نہیں ہوا، اس دوران اگر ان کا رجوع نہیں ہوا، عدت کے دوران اگر رجوع نہیں ہوا، تو 3 جو تھے وہ مہینے اس اعتبار سے جو شریعت نے گننے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی مہینوں سے مراد جنوری فروری کے مہینے نہیں ہوتے. اگل سے نشین رکھ لینا شریعی مسائل میں جب اس طرح کی عدت بیان کی جاتی ہے تو اس سے مراد جنوری فروری کے مہینے نہیں ہوتے. اس سے مراد وہ پورا شرعی طریقہ کار اور ضابطہ ہے جس کو میں اب عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جب اس کے 3 ماہ اس اعتبار سے پورے ہوں گے جس اعتبار سے شریعت اس کو گنتی ہے، 3 ماہ میں بھی اگر انہوں نے رجوع نہیں کیا آپس میں، تو 3 ماہ گزرنے کے بعد بیوی کو طلاق بائن ہو جائے گی، مگر نکاح کے بعد ان دونوں کی پھر آپس میں واپسی ممکن ہو سکے گی. دوسری اور تیسری قسم کی طرف جانے کی ضرورت ہے. یہ مین طریقہ کار اگر بقیہ مسائل میں گئے بغیر ہر مومن ذہن نشین رکھ لے، جو شادی شدہ بھی ہیں اور جن کی ابھی شادیاں ہونے والی بھی ہیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ طلاق دینے کا سنت طریق یہ ہے کہ اس حالت میں طلاق دی جائے جب حقوق زوجیت ادا نہ کیے ہوں. مخصوص ایام جو ہیں ان کے اندر طلاق نہ دی جائے، اور ایک طلاق دینے کے بعد پورے 3 ماہ شریعت نے جو طریقہ واضح کیا اس کے مطابق انتظار کیا جائے. یہ انتظار کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. انتظار کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب لوگ بغیر احتیاط کے 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں، لوگ احتیاط نہیں کرتے، سنت طریقے کا علم نہیں ہوتا، سنت کو کمپلیٹلی طور پر فالو نہیں کرتے. اب جس شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، اس کی 3 کی 3 اکٹھی ویلڈ ہو جائیں گی، مگر واپسی کی صورت ممکن نہیں رہے گی سوائے اس صورت کے جو قرآن مجید نے اگلی آیت میں بیان کی، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ واپسی ممکن نہیں رہے گی. اب جب اس کی واپسی ممکن نہیں تو طلاق دینے کے بعد 1 مہینہ تو بڑی مدت ہے. 1 مہینہ تو بڑی مدت ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح غصے میں اگر 3 طلاقیں دے دیتا اکٹھی تو اس کا دماغ دوسرے دن ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب بات کو سمجھیں، دوسرے دن اگر بالکل ٹکانے آ جاتی بندے. اس لیے شریعت نے پہلے وہ طریقہ واضح کیا کہ تمہیں 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ شریعت کے اندر ویسے ہی ناپسند ہے. طلاقیں ویلڈ ہو جاتی ہیں مگر طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے. طلاقیں ویلڈ ہے مگر طریقہ کار غلط ہے. میں اہنگا کسی نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں ہو گئی. شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے مگر ویلڈ ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے اگر کہ ہم نے ہمارا جو ہے وہ سپیلر لسٹر یوٹیوب جو چینل ہے وہاں پہ ایک سپیلر لسٹر، یہاں پہ نکاح و طلاق کے مسائل ہیں. ہم نے چند سال پہلے ایک پورا سیشن کیا تھا جس کا یہ آپ کو وہاں پہ لیکچر ملے گا 3 طلاقیں. کیا لیکچر ملے گا؟ 3 طلاقیں. ایک لیکچر ملے گا طلاق کے صریح اور کنایہ الفاظ.
کہ وہ جو ہیں وہ الفاظ کی جن سے طلاق ہو جاتی ہے وہ الفاظ کون کون سے ہیں، اپنے علم کے لیے ان کو ضرور سنیے اور بار بار سنیے۔ اچھا، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی شخص خدا نہ خواستہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دے گا تو وہ تینوں طلاقیں اکٹھی ہو جائیں گی، وہ تینوں طلاقیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شریعت میں چوری کی چھری سے جانور ذبح کرنا حرام ہے۔ ایک بندے کے ہاتھ میں چھری ہے جسے وہ جانور ذبح کرنا چاہتا ہے مگر وہ ہے چوری کی، اسے کسی کی چوری کی ہے۔ چوری کی چھری سے جانور کو ذبح کرنا، بولیے نا، جانور کو ذبح کرنا حرام ہے، لیکن اگر جانور کو ذبح کرے گا تو جانور ذبح ہو جائے گا۔ جانور کے ذبح ہونے سے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے نا، جانور تو ذبح ہو جائے گا، مگر اس کا چوری کی چھری کو استعمال کرنا وہ اس کا گناہ ہے، ہو گیا اس کا گناہ ہے کہ چوری کی چھری سے جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں۔ بلا تشبیہ بلا مثال، جب کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دے گا ایسا کرنا حرام ہے، شریعت کو ناپسند ہے، اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے، مگر اگر 3 اکٹھی دے دے گا تو وہ ذبح تو ہو جائے گا، وہ یعنی ویلڈ تو ہو جائیں گی، وہ یلدی تو ہو جائیں گی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع کا کسی نہ کسی صورت میں اختیار ممکن ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، جس کی وجہ سے تم عورت کو روک سکتے ہو اپنے پاس اچھائی کے ساتھ، وہ صرف اور صرف 2 طلاقیں ہی ہیں۔ وہ کتنی طلاقیں؟ صرف 2 طلاقیں ہیں، جن کے بعد یہ ممکنات میں سے ہے کہ تم اس کو اپنے پاس روک لو۔ اور اگر تم روکنا نہیں چاہتے، اب روکنے میں جو ارشاد فرمایا گیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، کہ تم اس کو دستور کے مطابق روک لو، یعنی روکنے میں تم اس کو اذیت اور تکلیف دینے کا ارادہ نہ کرو۔ او یا اگر تم اب اس کو روکنا نہیں چاہتے، چھوڑنا چاہتے ہو، چھوڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا او تسریحم بإحسان، اگر چھوڑنا ہے تو حسن سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دو۔ چھوڑنا ہے تو کیسے چھوڑو؟ حسن سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دو۔ جیسے ایک بزرگ ہیں، ان کی ایک حکایت اور واقعہ آیا ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ بڑی ڈاڈی تھی، بڑی تگڑی تھی، ان کے گھر سے روز لڑائی کی آوازیں آتی تھی۔ کسی بندے نے پوچھ لیا ان کے حضرت صاحب، تھوڑے گھر تے روز لڑائی کی آوازاں ہوئی ہیں، خیر تے ہے، تھوڑے گھر کی مسئلہ؟ بھئی روز ہی تسی لڑ پیندے ہو، میاں بیوی، روز تھوڑے گھر اونچی اونچی آوازاں جڑیاں نوا رہی ہوندیاں، کی مسئلہ؟ تسی کیوں لڑتے ہو؟ انہوں نے فرمایا آگے سے ان کے بھائی گل ہے مسئلہ میرے گھر دے تینوں کی انٹرسٹ ہے دے وچ، ہاں بات کو سمجھے؟ مسئلہ میرے گھر دے، میں جانا میری گھر والی جانے، تینوں کی دے وچ انٹرسٹ۔ بندہ خاموش ہو۔ چند دن گزرے، ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر کسی بندے نے پوچھا، اس نے کہا حضرت صاحب چلے اب تو بتلا دیجئے کہ آپ کے گھر میں ہر روز لڑائی، اونچی اونچی آوازیں، برتن ٹوٹنے کی آواز، گالی گلوچ کی آوازیں کیوں آتی تھی؟ انہوں نے کہا بھئی ایک بندہ دنیا سے ہی چلا گیا تو اس کے عیب بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں۔ بھائی آپ نے جب چھوڑ دیا ہے تو چھوڑنے کے بعد، یہ قرآن مجید کا بڑا اعلیٰ لفظ ہے، فرمایا تسریحم بإحسان، چھوڑنا ہے تو حسن سلوک میں چھوڑنا ہے۔ آخر تم چند دن یا چند مہینے یا چند سال تم اکٹھے رہے ہو، اب تمہاری اگر طلاق ہوگی، اب اس میں نباہ نہیں ہو سکا، تو چھوڑنا تو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑنا۔ مراد یہ ہے کہ اب چھوڑ دیا تو بیوی کے لیے جائز نہیں اپنے خامد کے عیب اور غلطیاں لوگوں کو بتلاتی پھرے، اور خامد کے لیے بھی جائز نہیں کہ اپنی بیوی کی کمزوریاں، عیب اور نقص جو ہے وہ لوگوں کو بتلاتا پھرے۔ فرمایا اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو احسان اور نیکی کے ساتھ چھوڑو۔ چھوڑنا چاہتے ہو تو کیسے چھوڑو؟ احسان اور نیکی کے ساتھ چھوڑو۔ کبھی ہمارے ہاں یہ کلچر بھی تھا کہ جس بندے نے طلاق نامہ لکھوانا ہوتا نا تو طلاق نامے کے اوپر ساری چیزیں لکھواتا، میں نے بیوی کو اس وجہ سے بھی چھوڑا ہے، اس وجہ سے بھی چھوڑا ہے، یہ بڑی بدخلق ہے، یہ بڑا اونچا بولتی ہے، یہ بڑی نافرمان، اس کا کریکٹر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے قرآن مجید کا یہ لفظ روک رہا ہے۔ اب بازی نشین کریں، بولیے جڑے ہے وہ بولو، ذہن نشین رکھیے، دوسرے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں اپنے معاشرے میں۔
کہ بھائی آپ نے ایک بندہ ہی چھوڑ دیا، قرآن یہ کہہ رہے چھوڑنا ہے تو پھر حسن سلوک کے ساتھ چھوڑنا، اس کی برائیاں بعد میں بیان کرنے کی اجازت نہیں، نہ خامد کو نہ بیوی کو۔ آگے کیا فرمایا بلا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ۔ اور فرمایا تمہارے لیے اس میں سے اے خامدو کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے جو تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو، جو تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی لینا تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے۔ تم طلاق دے رہے ہو، طلاق کا رائٹ تم استعمال کر رہے ہو، اب تم نے ان کو جو حق مہر دیا تھا وہ جتنا بھی دیا تھا، جتنی دیر تمہارا تعلق اور ان کے ساتھ قائم اور موجود رہا، ریلیشن قائم رہا، اس دوران تم نے ان کو جتنے گفٹ دیے، جتنے ہبہ کیے، جتنے گادر دیے، فرمایا جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو تمہارے لیے اس میں سے کوئی بھی چیز واپس لینا جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، یہ کہ تم لے لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، فرمایا جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ بھی لینا تمہارے لیے جائز اور درست نہیں، الا مگر ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ جب دونوں فریقوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اس صورت میں الاؤ ہو جائے گا جس کا آگے ارشاد فرمائے گا فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ۔ فرمایا اور اے مسلمانوں اگر تمہیں یہ خوف ہو اور یہ ڈر ہو کہ یہ دونوں یعنی میاں اور بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت نے جو بدلے خلا دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، آیت کریمہ کے اس حصہ میں خلا کا مسئلہ ارشاد فرمایا۔ آیت کریمہ کے اس حصہ میں کون سا مسئلہ ارشاد فرمایا؟ خلا کا مسئلہ ارشاد فرمایا۔ اب ایک کنڈیشن یہ ہے کہ مرد طلاق نہیں دینا چاہتا مگر عورت طلاق لینا چاہتی، مرد طلاق دینا چاہتا مگر عورت جو ہے وہ طلاق لینا چاہتی۔ عورت کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہو، جو کہ کتب فقہ کے اندر کئی چیزیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی، عورت خلا لینا چاہتی ہے، کسی بھی وجہ سے وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اب چونکہ وہ اس سے علیحدگی چاہتی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے کیا چیز ہے وہ ارشاد فرمایا کہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، اس کا طریقہ یہ ہے، فرمایا اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو پھر عورت مرد کو کچھ دے دلا کر خلا لے لے۔ مرد جب اپنا رائٹ استعمال کرے گا طلاق دینے کا تو مرد کو فرمایا کہ تم جو کچھ اپنی بیویوں کو دے چکے ہو تمہیں وہ واپس لینے کی اجازت نہیں۔ اب اس میں یہ صورت ہے کہ مرد طلاق نہیں دینا چاہتا، عورت لینا چاہتی، اب جب عورت نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے مرد سے خامد سے طلاق لے لوں تو اب عورتوں کو دین نے یہ فرمایا کہ اب اگر تم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم طلاق لے لو، پھر مرد نے جو کچھ تمہیں دیا ہے تم اس میں سے اس کو کوئی نہ کوئی چیز واپس کر کے تو طلاق تم لے سکتی ہو۔ کیا مرد نے تمہارے اوپر خرچ کیا ہے، اس نے تمہیں حق مہر دیا ہے، اس نے تمہیں دیگر رائٹس دی ہیں، اس نے جتنی دیر تم اس کے نکاح میں رہی ہو تمہارے اوپر اپنا مال خرچہ ہے۔ فرمایا اگر عورت خلا لینا چاہے پھر عورت جو ہے وہ اس کو اس کے دیے ہوئے مال کو واپس کرے گی۔ اگر فرشت ہوتا ہے سامنے مرد طلاق دے اپنی مرضی سے تو وہ اس کو کوئی بھی دی ہوئی چیز واپس لے سکتا نہیں۔ عورت اگر اپنی مرضی سے طلاق کا رائٹ یعنی بصورت خلا، عورت کیا کرے گی؟ عورت عدالت میں جائے گی اور وہ اعتراضات اس میں لکھوائے گی کہ مجھے اس پر یہ اعتراض بھی ہے، یہ اعتراض بھی ہے، یہ شرعی حق بھی پورا نہیں کرتا، یہ شرعی حق بھی پورا نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ، اینڈ سو آن، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جب وہ جا کے دعویٰ دائر کرے گی نہیں رہنا چاہوں گی تو جو جج ہے، جو قاضی ہے،
وہ دونوں کی بات سن کے تو اس کا حق مہر دیا ہوا مرد کا اس مرد کو واپس کروا دے گا اور مرد سے کہے گا کہ تم اسے طلاق دے دو، مرد اسے طلاق دے دے گا. اس کو خلا کہتے ہیں. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت حاضر خدمت ہوئی، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی. وہ حاضر خدمت ہوئی تو عرض کی حضور میں ثابت بن قیس جو ہے اس کے دین کو ناپسند نہیں کرتی، اس کے اخلاق اور اس کے دین کو ناپسند نہیں کرتی، ہاں مگر میں اسلام کے بعد کفر کو ناپسند کرتی ہوں. مراد یہ کہ میں نے آپ کا دین قبول کیا ہے مگر میں اس کے ساتھ اس کے حقوق میں اسے ادا نہیں کر پاتی. اس کی ریزن کیا تھی کہ اس کو ڈس لائک کر دیتی. انہوں نے کہا حضور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، میں اس کے حقوق جو ہے میں ادا نہیں کر سکتی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے حضرت ثابت کو بھی بلایا. آپ نے فرمایا کہ ثابت نے جب تمہارا نکاح ہوا تھا تو ثابت نے تمہیں حق مہر میں پورا ایک باغ عطا فرمایا تھا. کیا عطا فرمایا تھا؟ پورا ایک باغ اور گارڈن عطا فرمایا تھا. فرمایا کیا تم وہ باغ ثابت کو واپس کر دیتی ہو؟ انہوں نے کہا جی کر دیتی ہوں. جب انہوں نے کہا جی میں کر دیتی ہوں تو حضور نے حضرت ثابت کو فرمایا کہ تم اسے طلاق دے گے تو آزاد کر. یعنی جب عورت خود عدالت میں خلا کا دعویٰ لے کر جائے پھر خامد نے اس کو جو کچھ دیا ہے وہ اس کو واپس کرنا ہوگا. پھر خامد نے اس کو جو کچھ دیا ہے وہ اسے واپس کرنا ہوگا. خامد اپنی مرضی سے اس رائٹ کو استعمال کرے پھر خامد کچھ بھی واپس لے سکتا نہیں. اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. فرمایا لوگو یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں پس ان کو توڑنے کے قریب نہ جاؤ. پس ان کو توڑنے کے قریب نہ جاؤ. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا، جو لوگ بھی اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم لوگ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حدود اور بارڈر اور گرینس قائم کی ہیں اپنے احکام کے ساتھ. اللہ نے تمہارے اوپر اپنی حدوں کو واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کی مخلوق، اے اللہ کو ماننے والوں، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی ایک حد ہے، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی ایک گرینس ہے. اللہ نے تمہیں اس بات کا پابند کر دیا ہے. فرمایا جو لوگ اللہ کی حدوں کو پہلے کیا ارشاد فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فَلَا تَعْتَدُوهَا، انہیں توڑنے کے قریب، بولیے انہیں توڑنے کے قریب نہ جانا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، فرمایا جس نے بھی اللہ کی حدوں کو توڑا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں. یہی لوگ کیا ہیں؟ یہ ظالم. اللہ نے ایک حد تمہارے لیے قائم فرما دی. حد کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ نے اپنی حدوں کو جاری فرما دیا. اللہ نے حد قائم کی، دودھ پی سکتے ہو، لسی پی سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو مگر شراب نہیں پی سکتے، وہ اللہ کی حد ہے. نکاح کر سکتے ہو، ایک کر سکتے ہو، دو کر سکتے ہو، تین کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو ایک وقت میں، مگر زنا اور بدکاری نہیں کر سکتے. اللہ کی حد قائم کر دی. تجارت کر سکتے ہو، بزنس کر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو مگر چوری اور ڈاکہ نہیں کر سکتے. اللہ نے اپنی حد کو قائم فرما دیا. تجارت، بزنس، مزاربت سارا کچھ کر سکتے ہو مگر سود نہیں لے سکتے. اللہ نے اپنی حد کو قائم فرما دیا. سارا دن بولتے رہو، جو مرضی ہے بولتے رہو مگر جھوٹ زبان سے نہیں نکال سکتے. اللہ نے حد کو قائم فرما دیا. عجیب دور ہے اور عجیب ہم لوگ ہیں کہ وہ لوگ جو پاسپورٹ کے اوپر اور لائسنس اور فیور کوڈ کے اوپر لکھی ہوئی ڈیٹ کو تو حد سمجھتے ہیں. یہ ایک حد ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کی ویلڈ ڈیٹ ہے. اس کی حد قائم کر دیا حکومت نے کہ اس کے بعد اس کو استعمال کرنا جائز نہیں. یہ ملک ہے، یہ اس کی حد ہے، اس کی گرینڈ سے ہے. اس سے اگر دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے اس کے اپنے ریگولر جاری ہو جاتے ہیں.
بلکہ یہ کمیون ہے، اسرو کمیون ہے، یہ یہاں پہ اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، آگے لوڈسرو کمیون شروع ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی حد کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہماری حد ہے، اس سے آگے ہم 5 منٹ کا 10 منٹ کا ہم نے پارکنگ کی فیس ڈالی ہے، ہماری حد ختم ہو جائے گی، 11ویں منٹ ہم وہاں پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کی حد کو جاننے والے لوگ کہ سینیٹائزر لگانا ہے، اب یہاں پہ بغیر سینیٹائزر کے داخل نہیں ہو سکتے، ماسک پہنے ہیں، ماسک کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز کی حد کو جاننے والے لوگ، کمال نہیں ہو گیا کہ وہ اللہ کی حدوں کو نہیں جانتے۔ اللہ کی حد کو توڑنا اس دور میں آسان سمجھ لیا گیا۔ خدا نے زبانیں دی ہیں جن کو جھوٹ سے پاک رکھنا چاہیے، خدا نے آنکھ دی ہے تو غیر محرم کے اوپر ٹھکانے سے پاک رکھنا چاہیے، خدا نے حد مقرر فرمائی ہے۔ خدا نے ازواج دی ہیں کہ حقوق ادا کرنے چاہیے، اللہ نے کچھ حدیں قائم فرمائی ہیں۔ اور 3 طلاق اگر کسی نے دے دی تو بغیر حلالہ شریع کے واپس نہیں ہو سکتے، اللہ نے حدیں قائم فرمائی ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اے لوگو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں، تمہارے لیے ان کو توڑنے کے قریب نہ جانا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے بھی اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالا، اللہ کی نافرمانی کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں، ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔